السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بامقصد پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ کوئی بظاہر مشکل یا شر کی صورت سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی خیر کی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسے یہ آن لائن پروگراموں کا سلسلہ ان حالات میں شروع ہوا ہے، یہ ایک مستقل خیر ہے جو اللہ نے ان حالات میں عطا فرمائی ہے۔ بہت لمبی بات کرنے کی نہ ہمت ہے، نہ صلاحیت اور نہ ضرورت۔ میرا خیال ہے کہ میں 10-12 منٹ میں 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے صدیق محترم حضرت مولانا مفتی اسد قاسم صاحب سنبھلی دامت برکاتہم نے جو بیان فرمایا، اگر مجھے موقع ملتا ان کے بیان سے پہلے کچھ عرض کرنے کا تو میں تمام سامعین کو متوجہ کرتا اس بات کی طرف کہ اب جن کا بیان ہونے والا ہے وہ یقیناً منفرد بیان ہوگا، خاص طور سے استفادہ کریں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں واللہ العظیم کہ انہوں نے میرے بارے میں بہت میرے حق سے زیادہ کلمات ارشاد فرمائے، بلکہ میرا اور ان کا تعلق 30-35 سال پرانا ہے، اور ہم طالب علمی کے زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو میں مولانا مفتی اسد قاسم صاحب کی صلاحیتوں سے واقف ہوں۔ آپ نے بیان سننے کے بعد اندازہ بھی کر لیا ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے بہت فائدہ ہوا اس بیان سے۔ 2-3 پہلوؤں پر انہوں نے جو توجہ دلائی زکوٰۃ کے سلسلے میں، خاص طور سے دیگر مذاہب کے تقابل کا مضمون جو زکوٰۃ کے بارے میں آیا، حالانکہ وہ اختصار ہی سے آ سکا، لیکن اس نے ایک مطالعے کا باب کھول دیا، اس پر ہم لوگ آگے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مقاصد کو جس طرح انہوں نے بیان کیا وہ بہت بنیادی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اور افسوس ہے برادر محترم جناب حافظ قاری ارشد صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہم لوگ پورے طور پر سن نہیں پائے۔ ان کی زیارت بھی بہت دنوں میں ہوئی۔ زیارت تو مفتی اسد قاسم صاحب کی بھی اس سال نہیں ہو سکی تھی، میں ہر سال ان کے ہاں حاضر ہوتا ہوں، لیکن اس سال حاضری نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی معذرت یہیں کر لیتا ہوں، فائدہ اٹھا لوں اس ملاقات سے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہم لوگوں کو خیر و عافیت سے ملائے۔ میرا خیال ہے کہ جو موضوع انہوں نے میرے لیے متعین کیا ہے وہ تو سب کا لکھا پڑھا موضوع ہے۔ اس کے بارے میں 2 باتیں عرض کر دوں بس۔ ایک تو یہ کہ عشرہ اخیرہ ظاہر ہے کہ رمضان ختم ہونے کی گھنٹی ہے، کہ رمضان کے 2 حصے گزر چکے ہیں، ایک حصہ باقی ہے، تو ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمارے تعلق والوں کو بھی اور ساری امت کے لوگوں کو اس عظیم نعمت کی صحیح طور پر قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی قدر کرنے کا ایک آسان راستہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف جو ہے رمضان کو وصول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عام طور سے عام حالات میں مسجدوں میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اس سال ظاہر اجتماعی اعتکاف نہیں ہو پائیں گے۔ اجتماعی اعتکاف کی کوئی علیحدہ سے فی نفسی ہی فضیلت نہیں ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد اور فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے مربی کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتے ہیں اور وہ ان کی تربیت میں رہ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ مقصد ہے۔ باقی تو ہر جگہ اعتکاف کا ثواب برابر ہے۔ تو ان حالات میں کوشش کی جائے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے طور پر جن کے لیے ممکن ہو، جن کی صحت اجازت دیتی ہو، گھر کے حالات اجازت دیتے ہوں، تو اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف ضرور کریں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف وہ مؤکد سنت ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری پابندی فرمائی ہے، یہاں تک کہ ایک سال کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر پائے تو اگلے سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، یہ احادیث میں موجود ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے جس سے بھی ہو سکے، اور اگر باضابطہ سنت اعتکاف کرنے کی ہمت نہ ہو چکے، اس کے مسائل میں نزاکتیں ہیں،
تو بھی کوشش کی جائے کہ نفلی اعتکاف کے طور پر ہی 10 دن مسجد میں گزارے جائیں. اس میں آسانی یہ ہوگی کہ گھر بھی آ سکیں گے ضروریات کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور اگر گھر میں کوئی ضرورت ہو وہ پوری کرنے کے لیے. لیکن فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، وقت کی قدر ہو جائے گی. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ حافظ ارشد صاحب دامت برکاتہم کا بیان جو غزوہ بدر کے مقاصد پر تھا وہ ہمارے سامنے پورے طور پر نہیں آ سکا. تو اس سلسلے میں 2 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں وہ عرض کر دوں. غزوہ بدر کے مقاصد تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مقرر فرمائے، اللہ نے مقرر کیے، حضور نے ان کو پورا کیا، وہ عام طور پر معلوم ہے. حضرات علماء نے غزوہ بدر کے سلسلے میں بہت کچھ کلام کیا ہے. 2 باتیں اس وقت بہت اختصار کے ساتھ اشارتاً ذکر کرتا ہوں. ایک بات تو وہ ہے جو گویا غزوہ بدر کا بنیادی سبق ہے اور ساری امت کو وہ سبق لینے کی ضرورت ہے، اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا اور اس کی غلط تفصیل یا تشریح بھی نہ کی جائے. اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر جن حالات میں کیا وہ مشکل ترین حالات تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اسباب کے درجے میں بہت کم آپ کے پاس وسائل تھے، ہتھیاروں کی بھی کمی تھی، سواریوں کی بھی کمی تھی، افراد کی بھی کمی تھی. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کام کیا، اور وہ کام کرنے کے بعد میدان میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. تو سبق یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اس میں ہر چیز شامل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اسباب کو اختیار نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو مثلا گھریلو کاموں میں، ذاتی ضروریات میں، گھر والوں کے معاملات میں پیش آتی ہیں، ان میں بھی اسباب اختیار کیے بغیر بہت سی مرتبہ دعاؤں پر اکتفا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اور کوئی انداز اختیار کرتے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ اپنی بے عملی کا سہارا نہیں ہے، بلکہ دعا عمل میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا ذریعہ ہے. جہاں انسان کی اپنی طاقت پوری ہو جائے، اپنے اسباب پورے ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وہ انتظار کرے تو یقینی طور پر اللہ کی مدد آتی ہے. تو اس لیے اس مضمون کی طرف امت کو ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے. اور دوسری بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی رات میں دعاؤں کے لیے باقاعدہ ایک جگہ بیٹھ کر اہتمام کیا تھا دعائیں کرنے کا. آپ کو معلوم ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور کے لیے ایک چھپر لگا دیا تھا، گویا ایک گوشہ بنا دیا تھا تاکہ آپ عبادت اور دعا کر سکیں. وہاں آج آپ جانتے ہیں مسجد عریش کے نام سے مسجد موجود ہے، شاندار قسم کی عریش چھپری کو کہتے ہیں. تو اس جگہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی تھیں ان میں مسلم شریف کی روایت میں، ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اس کو تہلک بھی پڑھ سکتے ہیں تو عصابہ فاعل بن جائے گا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض، یہ مسلم شریف میں ہے، اور ترمذی شریف میں لن تعبد ابدا کے الفاظ ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا، اے اللہ یہ جو جماعت ہے مسلمانوں کی، اگر آپ نے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی یہ مٹھی بھر لوگ جو میرے پاس تھے میں ان کو لے کر آ گیا آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اگر یہ گروہ، یہ جماعت، یہ مقدس شخصیات کا ایک مجموعہ جو میں نے آپ کے حکم کے مطابق تیار کیا ہے، اور گویا میری کل پونجی اس وقت یہی ہے اور اس کو میں نے میدان میں لا کر جھونک دیا ہے، اے اللہ اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو پھر قیامت تک آپ کی عبادت نہیں ہوگی، پھر زمین پر آپ کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اب آپ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. حضور نے تو گویا یہ کہہ دیا کہ یہ جماعت، یہ گروہ، یہ لوگ میرے صحابہ جو آئے ہیں یہ ختم ہو گئے تو آپ کی عبادت ختم ہو جائے گی. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو ختم نہیں کیا، باقی رکھا، فتح عطا فرمائی ظاہری اسباب کے بالکل برخلاف.
آپ کو معلوم ہے قرآن سے ثابت ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کرنے کے لیے، گویا مسلمانوں کی طرف سے فرشتوں نے باقاعدہ جنگ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنی عبادت کرانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے اس جماعت کو باقی رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر امت کو یہ پیغام دیا کہ میں اپنی عبادت کرانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ظاہری اسباب کے خلاف باقی رکھا، فتح دی، غلبہ عطا کیا، اور گویا اس کو یوم الفرقان بنا دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری مشیت یہ ہے، میری مرضی یہ ہے کہ میری عبادت کی جائے۔ یہ دو سبق میرے ذہن میں فوری طور پر یاد آئے تو میں نے عرض کر دیے۔ باقی میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس سلسلے کو مختصر کرتے ہوئے دعا کی طرف آ جانا چاہیے۔ میں خاص طور سے اپنے ان تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مفتی اسد قاسم، یہ لوگ مجھے مفتی کہہ رہے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں، یہ اسد قاسم صاحب جو ہیں یہ باقاعدہ مفتی ہیں، تو مفتی اسد قاسم صاحب اور حافظ ارشد صاحب اور ان تمام احباب کا شکریہ۔ اللہ تعالی قبول فرمائے آپ حضرات کی محنتوں کو اور خدمات کو، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ حضرت نے، ہماری امید تو یہ تھی کہ اور بھی ایک آدھا پونا گھنٹہ حضرت سے سنتے، لیکن حضرت نے بہت ہی اختصار سے کام لیا۔ خیر، حضرت نے بہت ہی کم وقت میں بہت کچھ ہمیں دے دیا۔ اب میں ہمارے مرکز تحفظ اسلام ہند کے ڈائریکٹر محمد فرقان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے حضرت مولانا کو دعا کی درخواست کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مقام قابل احترام حضرت صدر جلسہ، محترم مہمان خصوصی اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز تحفظ اسلام ہند کو توفیق بخشی کہ رمضان المبارک کی بابرکت ایام میں مرکز کی جانب سے مختلف پروگرامات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام ابھی فضائل رمضان کا اس پروگرام منعقد ہوا، اسی طرح ہمارا رکم رمضان سے مسائل رمضان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو دوپہر 2:30 بجے نشر ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب قاسمی مفتاحی دامت برکاتہم، ان کا تفسیر روزانہ تراویح کے بعد نشر ہوتا ہے۔ وہ مسلسل سلسلے چل رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ توفیق بخشی۔ اس کے بعد ہم اس اجلاس کے صدر محترم مفکر قوم و ملت، نمونہ اسلاف، ترجمان دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت اقدس مولانا محمد سلمان بجنوری صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی مصروفیت کے باوجود اس اجلاس کی صدارت قبول کی اور اپنی قیمتی پرمغز اور جامع خطاب سے نوازا۔ اسی کے ساتھ ہمارے معزز مہمان مدرسہ جامعہ شاہ ولی اللہ مراد آباد کے محتمم، فاتح شکیلیت و قادیانیت حضرت مولانا مفتی اسد قاسم سنبھلی صاحب دامت برکاتہم، اور جمعیت علماء ہند میسور کے جنرل سیکریٹری اور متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز قاری ارشد احمد حنفی صاحب کو دامت برکاتہم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس اجلاس میں شرکت کی اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمایا۔ اس کے ساتھ ہمارے مرکز کے آرگنائزر حافظ محمد ایان خان صاحب اور ہمارے بڑے بھائی حافظ محمد عمران صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے تلاوت قرآن اور نعت نبوی سے اس پروگرام کا آغاز فرمایا۔ اس کے علاوہ لائیو سٹریم میں رونق افروز ہمارے مہمان اور مرکز تحفظ اسلام ہند کے اراکین مولانا محمد طاہر صاحب قاسمی، حافظ یعقوب شمشیر صاحب، جناب شیخ عدنان احمد صاحب، حافظ محمد نور اللہ صاحب، جناب محمد لیاقت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے بھی ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس پروگرام میں شرکت کر اسے زینت بخشی۔ بڑی ناسپائی ہوگی کہ ہمارے مرکز کے ناظم اعلیٰ اور اس جلسے کے ناظم حضرت مولانا محمد رضوان حسامی صاحب کا بھی شکریہ ادا نہ کروں کہ ان کی نظامت اور مرکز کے اراکین کی محنت سے یہ اجلاس کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ امید تو تھی کہ حضرت کا تفصیل خطاب ہوگا، لیکن وقت کی وجہ سے حضرت نے مختصر کر دیا۔
اور حافظ ارشد صاحب دامت برکاتہم کا بھی خطاب نہ نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. انشاءاللہ کوشش کریں گے حافظ صاحب کا خطاب ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جائے. میں اسی کے ساتھ جی اسی کے ساتھ میں حضرت اگر ممکن ہو تو حضرت کا بھی انشاءاللہ ایک بیان ریکارڈ کر کے تفصیلاً اسے بھی ہو جائے گا، کسی کوئی دن بات نہیں. جی میں اسی کے ساتھ حضرت دامت برکاتہم سے بصدر احترام درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے دعا سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. ایک درخواست میں کرتا ہوں کہ القاب اور خطاب جو ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کر ہی دیا کریں. ان حضرات کے ساتھ جو آپ نے الفاظ بولے وہ بالکل مبنی بر حقیقت تھے، لیکن میرے ساتھ آپ نے بہت ظلم کر دیا ہے. کم سے کم ہمارے نفس کو سامنے رکھنا چاہیے، بڑا نقصان ہو جاتا ہے ہم جیسے کمزور لوگوں کا. اور عادت ہی یہ ہونی چاہیے کہ بس مناسب انداز میں ہم لوگ لقب اور خطاب کریں. یہ بہت زیادہ مبالغے پر مبنی جو الفاظ ہیں ان کو بالکل ترک کر دیں. ہمیں تو ساری لغویات اس زمانے میں ترک کر کے مقصد کے کاموں پر آ جانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. دعا کرنے. جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہم سب آپ کے کمزور اور گناہگار بندے ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ یہ امت، ہم اس پوری امت کی طرف سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب گناہگار ہیں اور ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے آپ کی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور غضب کی نظر ہٹا لیجئے. اللہ اے اللہ اس وبا کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے، دینی کاموں میں جو رکاوٹ آ رہی ہے، اے اللہ ہم کمزور بندے اس کے متحمل نہیں ہیں، ہم اس نقصان کے برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس نقصان کی تلافی فرما دیجئے، وبا کو دور فرما دیجئے، اس کے اثرات کو ختم فرما دیجئے، اور دینی تمام کاموں کو پہلے سے زیادہ قوت و رونق کے ساتھ جاری فرما دیجئے. حرمین شریفین کی حاضری آسان فرما دیجئے. مدارس کا نظام اور تمام دینی کاموں کا نظام پہلے سے زیادہ بہتر طریقے پر جاری فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے. اے اللہ لوگ پریشان ہیں اور علاج کے سلسلے میں پریشان ہیں، تکلیف سے پریشان ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس زمانے میں یا اس سے پہلے جو حضرات رخصت ہو گئے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اے اللہ ان کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ رمضان کے مہینے میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی بڑی تعداد میں علماء بھی اور دیگر ہمارے احباب اہل ایمان بھائی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اے اللہ سلسلہ جاری ہے روزانہ اس طرح کی خبریں سننے کا. اے رب ہم بہت کمزور بندے ہیں، ان سب کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اور جو باقی ہیں اللہ ان کو عافیت عطا فرما دیجئے. ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے دینی کاموں کے کرنے والے تمام خدام دین، اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس پوری امت پر، اس پوری انسانیت پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اے اللہ ہمیں یہ اقرار ہے کہ آپ بے نیاز ہیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ آپ کو آپ کی بے نیازی کا واسطہ اور آپ کو آپ کی رحمت وسیع کا واسطہ، اے اللہ آپ کی عظیم رحمت کا اور آپ کو آپ کی تمام صفات حسنہ کا واسطہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس آزمائش کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ رمضان کے جو لمحے باقی رہ گئے، جو دن باقی رہ گئے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس وقت جو بیانات ہوئے ہیں جتنی مقدار میں بھی ہو سکے، اللہ اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لیجئے اور ان کا فائدہ عام فرما دیجئے. یہ ہمارے علماء جو اس میں شریک ہوئے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں بھی آسانی عطا فرما دیجئے. اللہ
اللہ ہم سب کے کام آسان فرما دیجئے. اللہ جن عزیزوں نے اس کا انتظام کیا ان کو اپنے فضل سے اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے. اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.